جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے آیا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرتا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص حج کرنے کے بعد میرے روزے پر حاضری دی اس نے تو میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا۔ اور یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص حج کرنے کے بعد میرے روزے پر حاضری کے لیے نہیں آتا وہ مجھ سے بہت بڑی بے وفائی کرتا۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں، اور امتی اگر حج کرنے کے بعد مکہ سے خالی واپس آ جاتا ہے، مدینہ منورہ میں حاضری نہیں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ کہ انسان کو چاہیے کہ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ حاضری دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اضحیٰ پر جو ہے کہ حاضری دے، درود و سلام پیش کرے، اور جو ہے کہ اپنی کمی کوتاہی کو پیش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ انسان اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مکہ سے خالی ہو کر واپس نہ آئیں، بلکہ حج کرنے کے بعد آپ کے روزے پر ضرور حاضری دیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق